مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ خدا کے راستے پہ چڑھ آئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے تو کیسا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی نیت کے کوئی چیز دے تو اسے مرد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اسے اپنی نیک نیتی کا ثواب ملے گا، اور خازن کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ جہنم کا پتھر کھانے والے لوگ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا، اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا، تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں، اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ اگر آپ کا راستہ دشوار ہے تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔
اے ایمان والو، آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اسے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی، وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا تھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ خلیفہ مامون رشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔